جب ظلم کی رات طویل ہو جائے تو صبح کی آہٹ میزائلوں میں سنائی دیتی ہے۔ گزشتہ رات اسرائیل پر آسمان سے قیامت برسی۔ ایسا منظر شاید پہلی بار دیکھنے کو ملا جب ایران نے براہ راست اسرائیل کے دل پر وار کیا۔ صرف عمارتیں اور فوجی تنصیبات ہی نہیں بلکہ اس بار وسطی اسرائیل کے پاور گریڈز کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی علاقوں میں بلیک آؤٹ اور اسرائیل کے عوام شدید خوف میں مبتلا ہیں۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ان کے گھر کے بیڈ روم کی کھڑکی پر میزائل مارا۔ بظاہر یہ بیانیہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کیونکہ وہ خود وہاں موجود نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران اب اسرائیل کے اہم اور حساس اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، اور بظاہر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ تقریباً 24 امریکی ری فیولنگ ٹینکرز خاموشی سے یورپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ تیاریاں ہیں جو صرف بڑی جنگ کے لیے کی جاتی ہیں۔ امریکہ براہ راست جنگ میں کودنے کو تیار ہے، اور اگر ایسا ہوا تو روس اس جنگ میں شامل ہوگا۔ چین اپنی مکمل فوجی طاقت کے ساتھ میدان میں اترے گا، اور پھر یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی۔ ایران کے مسلسل میزائل حملوں کے بعد اسرائیل نے یورپ اور امریکہ سے دفاعی امداد کی درخواست کر دی ہے۔ ان کا آئرن ڈوم مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسرائیل کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے کھلے عام کہا ہے، ہمارے پاس اسرائیلی قیادت کے خفیہ ٹھکانوں کی معلومات ہیں، ہم ان کی توانائی، مواصلاتی اور کمانڈ انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے۔ ایران اس جنگ کو مختصر نہیں بلکہ طویل فیصلہ کن بنانا چاہتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک نہ اعلانیہ نہ خفیہ طور پر ایران کے ساتھ کھڑا نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایران اس لڑائی میں تنہا ہے۔ برطانیہ نے ممکنہ طور پر اسرائیل کی حمایت کا عندیہ دیا ہے، اور روس پہلے ہی خبردار کر چکا ہے وہ بھی اس جنگ میں کودے گا، وہ ہمارے رد عمل کے لیے تیار رہے۔ اب ایران اور روس کا اتحاد برطانیہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر امریکہ نے جنگ میں قدم رکھا تو یمن بھی مکمل طاقت سے شریک ہو جائے گا۔ اپنائے حمز اور بحریہ احمر سے تیل کی ترسیل بند ہو جائے گی۔ دنیا کی معاشی سپلائی چین مکمل طور پر متاثر ہو جائے گی۔ ایک خطرناک موڑ شمالی کوریا ہوگا۔ اگر کم جونگ ان میدان میں اترے تو ان کے میزائل براہ راست امریکہ کو نشانہ بنائیں گے، اور شمالی کوریا کسی کا لحاظ نہیں کرتا اب کس دہانے پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل، ایران، امریکہ، روس، چین، برطانیہ، یمن اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا سب اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہ صرف خطے کی لڑائی نہیں رہی، یہ جنگ انسانیت کے وجود کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔